अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, इमरान रियाज खान की कल गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद टूल प्लाजे से, और जब गिरफ्तारी हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया है कि उनकी गिरफ्तारी जो इस्लामाबाद की हदूद में हुई है। हालांकि इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए थे कि किसी भी सहाफ़ी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन रात ही अदालतें खुल गई और रात तो उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई फैसला नहीं सुनाया। लेकिन आज सुबह ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कह दिया, ये कहकर केस की समाअत निपटा दी कि लाहौर हाई कोर्ट का मामला है, हमने सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद की हदूद से जो है गिरफ्तार करने से रोका था, और इनको गिरफ्तार जो है अटक से किया गया, इनके पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया गया है। अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई ऐसा मसला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख सकती है। और यूं जो है सुबह इस्लामाबाद से केस निपटा दिया गया, कोई इस पर महफूज फैसला नहीं सुनाया गया, कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसका रात से इंतजार था कि शायद इमरान रियाज खान के केस में कोई पेशरफ्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उनको इमरान रियाज खान साहब को आज अटक की मकामी अदालत में 2 बजे पेश किया गया, और जहां पेश किया गया अटक की मकामी अदालत में, वहां उनके वकील ने अपने दलाइल पेश किए, सरकारी वकील ने अपने दलाइल पेश किए, जबकि वहां पर भी इमरान रियाज खान का जो एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है, जो वो बोलते हैं, दबंग बोलते हैं, शायद उनके बोलने की सज़ा ही उनको मिल रही है कि सहाफ़ी के पास एक कलम होता है या फिर ज़बान होती है, कलम भी ले लिया जाता है, ज़बान बंदी कराने के लिए भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ भी उनका यही कहना था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मुझे रिहा कर दिया जाएगा, उसके बाद भी मैं वही करूँगा जो मैं कर रहा था। और उनके अलावा उनके वकील का भी यही अज़म है कि जब तक मैं, आज मेरी ये कोशिश है कि इमरान रियाज खान के हाथ से हथकड़ी हटनी चाहिए, क्योंकि जब किसी पर FIR दर्ज कराई जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस बंदे ने कत्ल किया भी है या नहीं किया। लेकिन इमरान रियाज खान पर यह बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान रियाज खान गद्दार हैं। अगर इमरान रियाज खान गद्दार है तो फिर पूरी कौम गद्दार है। इमरान रियाज खान गद्दार हो नहीं सकते। कोई ऐसे सबूत सामने लाए जाएं। बार बार उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद का भी नाम लिया इमरान रियाज खान ने रात गिरफ्तारी से पहले भी, जब गिरफ्तारी देने जा रहे थे। तो आज भी उनके वकील ने यही कहा कि अगर अफवाज पाकिस्तान को लगता है कि इमरान रियाज खान ने अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की कहीं कोशिश की है, अफवाज पाकिस्तान पर कोई उंगली उठाई है, अफवाज पाकिस्तान की कहीं तौहीन की है, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, अफवाज पाकिस्तान से नफरत कराई है लोगों को, तो फौज मदई बने और सामने आए कि इमरान रियाज खान ने ऐसा क्या जुर्म किया है। इमरान रियाज खान तो जब अदालत में आ रहे थे तब लोग कह रहे थे कि हमें जो है इदारों से नफरत होती जा रही है, फौज से नफरत होती जा रही है, लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि इदारों से नफरत नहीं करनी, अफवाज पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान से नफरत ना मुझे थी, ना मुझे है, और ना मैं लोगों को इस बात पर राग़िब करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान से नफरत करे। तो इमरान रियाज खान का बयान था, और ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान से बेवफाई का कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस रात उन्होंने गिरफ्तारी दी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, शायद वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने थे और पूरे पाकिस्तान की आवाम के जो पाकिस्तान के लिए जज्बात थे, मुहब्बल वत्ती थी, वो जाग गई और रात ही पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे फिर कोई और शहर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रात 12 बजे लोग उनसे इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे, लोगों की मोहब्बत थी, लोगों की दुआएं थी। सहाफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे इमरान रियाज खान से इजहार यकजहती के लिए कि जब तक इमरान रियाज खान को रिहा नहीं किया जाता हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। कसूर बताया जाए इमरान रियाज खान का कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, कि उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने पॉलिसियों से इख्तलाफ किया है, और ये कहा है कि जो लोग कल गद्दार थे, जो लोग चोर थे, लुटेरे थे, आज उनको हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। और कोई मेरा आपसे सवाल नहीं है, बल्कि टक्कर के लोगों से अब वास्ता पड़ा है, अब आपको जवाब तो मिलेगा। ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग वैसे नहीं रहे कि जवाब नहीं लेंगे, अब ये जवाब लेंगे। क्योंकि इमरान रियाज खान ने मैरियट में भी इसी तरह दबंग अंदाज में तकरीर की थी चंद दिन पहले, जब इमरान खान साहब चीफ गेस्ट थे। वहाँ पर इमरान रियाज खान साहब ने भी बताया रजीम चेंज क्या होता है, रजीम चेंज पर किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने और कौन कौन से किरदार, बार बार कुछ किरदारों का वो जिक्र करते हैं हमेशा कि किरदार में बेनकाब करूंगा। और गिरफ्तारी से पहले भी उन्होंने यही कहा था कि कल जो है 5 घंटे के बाद अगर मुझे
گرفتار کیا گیا اور مجھے رہانا کیا گیا 5 گھنٹے کے اندر اندر، کوئی ایک ایسی ویڈیو ہے جو پاکستان میں تہلکہ مچا دے گی، لیکن ابھی تک وہ ویڈیو ایسی اپلوڈ نہیں ہوئی، تہلکہ نہیں مچا اور وہ ویڈیو نہیں لگی۔ تو ایک صحافی کو بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ صحافیوں کی جو ہے جب گرفتاریاں ہوتی تھی عمران ریاض خان صاحب بڑا خوش ہوتے تھے، بڑا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گرفتاری کسی بھی دور میں ہو، میرا خیال ہے چاہے وہ نواز شریف کے دور میں ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہو، جب جب صحافیوں کی زبان بندی کرائی گئی، جب جب صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، تو یہ عمل کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوتا اور تنقید سب کو برداشت کرنی چاہیے۔ کسی کو گرفتار کر لینا، کسی کو ڈرا دینا، کسی کو پرائیویٹ نمبر سے کالز کرا دینا، میرا خیال سے اس سے مسئلے کم نہیں ہوتے، مسئلے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس ٹائم یہی صورتحال ہے کہ ہمارے جو اصل مسائل ہیں، جو پاکستانی عوام کے مسائل ہیں، جس مہنگائی کی چکی میں پاکستان کی عوام پیس رہی ہے، جو پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے، اس پر توجہ دینے کی بجائے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستانی عوام کی شاید کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی اور اس بات سے یقین ثبت ہو جاتا ہے، یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ پاکستانی عوام کے ووٹوں سے حکومت نہیں بنتی۔ پاکستانی عوام کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اپنے نمائندے چن سکے، کیونکہ وہ نمائندے کہیں اور چنے جاتے ہیں اور چنے جا چکے ہوتے ہیں، اور جب سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے وزیر اعظم ہے اور اس نے یہ کردار نبھانا ہے۔ کٹ پتلی کا کردار پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے، 70 سال سے کرتی رہے گی۔ جو گلے میں ایک توک ہے، آزاد قوم کہتے تو ہیں لیکن نہیں ہے، گلے میں ایک توک ہے، گلے میں ایک پٹا ہے کہ پاکستان کی قوم آزاد نہیں ہے۔ لیکن عمران ریاض خان کی گرفتاری نے اور بہت سارے لوگوں کو چکنا کر دیا اور لوگوں کو جو ہے پاکستان کے خلاف بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لوگوں کی یہ جذبات ہیں، اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران ریاض خان نے کہیں پر ایسی بات کی ہے، کہیں زبان انسان کی پھسل بھی جاتی، کوئی ایسی بات کی بھی ہے، تو اس کا طریقہ کار اور ہونا چاہیے، نہ کہ پاکستان کی عوام کو اور شے دی جائے اور ورغلایا جائے۔ سوشل میڈیا پورا نہیں بند کر سکتے، ایک موبائل جس کے ہاتھ میں ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ آج کوئی بھی یہ صرف یہ صحافیوں کے پاس نہیں رہا بلکہ ہر ایک عام پاکستانی بھی بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس ٹائم کس ڈگر پر جا رہا ہے اور پاکستانی عوام کے مسائل کیا ہیں اور ہمیں کس طرف ڈال دیا گیا ہے کہ ہم مہنگائی اور ان چیزوں سے نکل کے ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ فلاں کو گرفتار کر لیا، فلاں غدار ہے اور فلاں یہ ہے۔ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو، کسی کے گھر کا چولہا نہ جل رہا ہو، جب باپ بھوک سے بلکتے بچے کو دیکھ کے خودکشی کر لے، جب ماں خودکشی کر لے، تو وہاں پر غداری اور یہ فتوے نہیں سنے جاتے ہیں۔ وہاں پر صرف بھوک کو مٹانے کے لیے روٹی چاہیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، اور غریب کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی اس ٹائم جتنی مشکل ہو چکی ہے۔ شاید اگر یہ ہماری حکومتیں اور حکومتیں بنانے والے سوچ لیں جو پاکستان میں اس ٹائم قیامت برپا ہے، تو یقیناً 2 منٹ کے لیے وہ لرز اٹھیں گے کہ پاکستان کی عوام اس گرمی میں کتنی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہی ہے، پھر اس کے بعد پیٹرول کا ریٹ ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس ٹائم پاکستان میں نہیں ہے وہ پاکستان کی عوام فیس کر رہی ہے۔ ان مسئلوں سے نکل کر پاکستانی عوام کے مسائل حل کیجیے۔ غداری اور یہ فتوے ایک دوسرے پر لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے، پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ یہ سے پاکستانی عوام کا فائدہ نہیں ہو رہا، پاکستان کو کہیں ریلیف نہیں مل رہا۔ پاکستانی عوام کو اس ٹائم ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کسی کو گرفتار کر لینا تو آج نہیں، کل نہیں، 2 مہینے بعد نہیں، 3 مہینے بعد رہائی ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی اور بولے گا اس کو گرفتار کر لیں گے، ان کی سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ تو اختلاف کا حق ہر کسی کو ہوتا ہے، اداروں کی تضحیک نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں اداروں پر پالیسی سے کوئی اختلاف ہو اس پر ہر انسان کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے اور بولنا۔ اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے صحافی ایسا کرتے رہے ہیں، ان کو آج آپ نے بہت سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ نام حامد میر ہو گئے، اسد طور ہو گیا، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کو آپ کہتے تھے کہ تصویریں دکھایا کرتے تھے ہمیں کہ یہ غدار ہیں اور یہ پاکستان، کیونکہ امریکہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، یہ پاکستان کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج وہ اتنے چاہنے والے ہو گئے ہیں پاکستان کے، اتنے محب وطن ہو گئے ہیں۔ ہم ان کی گرفتاری پر بھی خوش نہیں تھے کہ ان کی گرفتاری ہوئی یا ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یا ان کو جو ہے آفر کیا گیا، اس پر بھی قابل مذمت تھی اور ہے۔ لیکن اب کسی اور کو اسی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا کہ پہلے چند دن پہلے کوئی اور غدار تھا، کوئی اور غدار ہو گیا، تو پاکستان زندہ باد کے جیسے عمران ریاض خان نے رات نعرے لگائے تو پاکستانی عوام کہیں سے بھی ان کو غدار نہیں سمجھ رہی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران ریاض خان غدار ہے تو ہم بھی غدار ہیں، اگر ان کو گرفتار کرنا ہے
تو ہمیں بھی گرفتار کیا جائے, ہم بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے کیس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے, عمران ریاض خان صاحب کو کب رہا کیا جاتا ہے یا کوئی اور نیا مقدمہ سامنے آ جاتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر پورے پاکستان میں اس ٹائم مقدمے درج ہیں, پنجاب کے ہر شہر میں مقدمہ درج ہے. اٹک میں بھی ابھی چکوال پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے چلی گئی. اگر اٹک والی مقامی عدالت ان کو رہائی دے بھی دیتی ہے تو چکوال والی کر لے گی. پھر لاہور ہے اور بہت سارے شہر ہیں جہاں عمران ریاض خان کے جو ہے گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے. گرفتاری ان کی یقینی, اب دیکھتے ہیں رہائی مہینوں لگتے ہیں یا چند دن لگتے ہیں, اس کا پاکستانی عوام کو انتظار رہے گا. اور پاکستانی عوام جب تک چین سے نہیں بیٹھے گی, جب تک عمران ریاض خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.